بہت قریبی جو رشتے دار ہیں, بہت قریبی بھائی بہن ہو گئے, خالہ, پھوپھی, ماموں, چچا, یہ 4 قسم کے جو ہے نا, یہ کیا ہیں؟ بولو بھائی, قریب. اسی طرح ساس سسر, سسرال میں ساس سسر, بس آگے نہیں کہ سسر کے چچا, سسر کے ماموں, ساس کی نندوئی کی بہن. یہ لوگ بتاتے ہیں آج ان کی شادی ہے, وہ ناراض نہ ہو جائیں. ابے چھوڑ کے وہ میں اکثر ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک آدمی کسی کے گھر گیا, بن بلائے مہمان بن کے گیا, بیل بجائی, میزبان نے گھر سے کوئی بندہ نکلا, کون؟ اب اس کو بھوک لگ رہی تھی, کھانا کھانا تھا, تو رشتہ داری تو بتانی تھی نا. تو کہتا ہے کہ میں آپ کے والد کے, چچا کے, ماموں کے, خالہ کے, پھوپھی کے, دیور کے, پتنی جیٹھ کے, فلانے کا فلانا ہوں. اب وہ کہاں اتنی دور اس کا دماغ, اس نے کہا یار اب رشتہ داری تو نکال لی ہے, کھلانا پڑے گا. لیکن تھا بڑا ہوشیار, گھر میں لے آیا اس کو, پلیٹ روٹی رکھی اور پلیٹ میں جو سالن تھا وہ صرف پانی تھا. کہتا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے یہ مرغی کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کا شوربہ ہے. صحیح. یعنی جتنی گاڑی رشتہ داری ہے تو اتنا گاڑا شوربہ ہے. بات بالکل صحیح ہے کہ رشتہ داری جوڑنے کا حکم ہے, تو جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس کو جوڑنے کی اتنی ہی زیادہ, بولو بھائی, تاکید ہے. ہم نے پتہ نہیں کیا کہاں کہاں سے وہ فلانے کے دمکانے کے جٹھے, ننیال کے فلانے کے. بھائی اپنے بہن بھائیوں کی فکر کرو. صحیح ہے, بہت زیادہ ہو گیا کزن. آگے ٹھیک ہے رشتہ ہے, جب اچھا سلوک کرو, لیکن اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو متاثر ہونے مت دو. کام بھی تو کرنے ہیں نا, ہر وقت دعوتوں میں ہی جاتے رہیں گے. تو میں دیکھ رہا ہوں آج فلانے کی دعوت ہے, ادھر چلے گئے, پھر آج اس کے دعوت ہے, ادھر چلے گئے, پھر آج اس کے دعوت ہے, پھر ادھر چلے گئے, پھر آج اس کے دعوت ہے. پورے سال سوائے محرم کے, محرم میں لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اچھا نہیں ہے, چلتی رہتی ہیں, کھاتے ہی رہتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو قریبی لوگ ہیں ان کی ولیمے میں یا ان کی شادی میں تو مجبوراً جانا ہی ہے نا بھائی, یہ تو رشتہ داری جوڑنا بھی تو شریعت کا حکم ہے نا. اب بھائی کی شادی ہے اور آپ کہو چونکہ میں پرہیز کر رہا ہوں, میں تافتان نہیں کھاتا, مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر مزید تافتان کھائے تو بم دھماکے کے ساتھ پڑ جائیں گے آپ. بعض لوگ اتنے گول ہیں اور تافتان کھا رہے ہوتے ہیں, مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یار آپ کس بیس پہ کھا رہے ہو. ہم کھائیں تو چلو کوئی سمجھ میں بھی آتا ہے, آپ کس بیس پہ کھا رہے ہو؟ تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اصول یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر یعنی آپ ان کو یہ بتا دیں کہ ٹھیک ہے قریبی رشتہ ہے, آؤں گا, لیکن میں کھانا اپنی مرضی کا کھاتا ہوں, مجبوری ہے. مجھے حکیم نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ایک تافتان بھی کھایا تو آپ فوراً مر جائیں گے. تھوڑا سا توریہ کرنا جائز ہے. فوراً کا مطلب یعنی 15-20 سال کے بعد, یہ بھی فوراً ہی ہے نا. ابھی جوان آدمی کو 15-30 سال سے تھوڑا سا گول مول کرنا پڑتا ہے. ٹوپی کے بغیر دنیا میں کوئی بھی کام, یہ جائز ٹوپی ہے. ایک ٹوپی کرانا وہ ہوتا ہے جو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ہو, نقصان پہنچانے کے لیے ہو. ایک ٹوپی کرانا وہ ہوتا ہے جو اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے ہو. یہ والی ٹوپی جائز ہے. ہمارے حضرت حج کرنے گئے, وہاں کسی نے دعوت کی زبردستی ہے, حضرت کو دیر ہو رہی تھی, کہیں پہنچنا تھا, وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو پھر حضرت نے وہ ان کو کہا کہ ہمیں کہیں اور دعوت ہے, ایسے کچھ گول مول بات کی. حالانکہ وہ کہیں اور دعوت نہیں تھی, لیکن وہ مطلب یہ تھا کہ ہمیں اللہ کے گھر میں دعوت ہے, یعنی اللہ نے ہمیں بلایا تو وہاں دعوت ہے. اللہ حاجی تو اللہ کے مہمان ہو, اس طرح کے کوئی گول, تو یہ جائز ہے ایسے موقع پہ. ورنہ آپ سیدھی اس کی مثال ایسے دیتا ہوں آپ کو. دیکھو آپ دکان میں جب بیٹھتے ہیں تو بہت سے لوگ آتے ہیں, 1000 کا چینج چاہیے, کھلا چاہیے, 5000 کا کھلا چاہیے, مانگتے ہیں نا. جو دکان والے لوگ ہیں ان کے صبح شام لوگ. بعض دفعہ دکان والے کے پاس چینج نہیں ہوتا ہے, مگر اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر 5000 کا چینج میں نے اس کو دے دیا تو کسٹمر کو کیا دوں گا میں. اب ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ جب کوئی چینج مانگنے آئے تو آپ اس کو یوں کہہ دیں کہ میرے پاس چینج نہیں ہے. مطلب ہے کہ آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے, اتنا چینج نہیں ہے کہ میں لوگوں میں بھی بانٹنا شروع کر دوں. ہاں اگر اتنا چینج ہے تو پھر اس کی مدد کرنی چاہیے,
بلا وجہ کسی کو انکار کر دینا غلط ہے. لیکن اگر اتنا چینج نہیں ہے, آپ کو پتا ہے کہ بھائی میں 5,000 کا اس کو دے دوں گا, اگر تو اگلا کسٹمر آئے گا تو میں اس کو کیا دوں گا, اور سارا دن کسٹمر کی لائن لگی ہوتی ہے, تو ایسے موقع پہ آپ ٹوپی کس طرح سے کرائیں گے؟ مجبوری میں, بلا مجبوری کے نہیں بات کر رہا, مجبوری میں آپ ٹوپی یوں کرائیں گے کہ بھائی میرے پاس چینج نہیں ہے. کیا مطلب؟ آپ کو دینے کے لیے, دل میں نیت ہوگی آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے, اتنا نہیں ہے کہ آپ کو بھی دوں. اب اگر ایسی مجبوری میں یہ توریہ یہ جائز نہ ہو تو بہت مشکل میں پھنس جائے گا انسان. صاف بات کرے گا, کیا مطلب؟ کسٹمر کوئی صاحب آئے, یار 5,000 کا چینج ہے مگر آپ کو نہیں دے سکتا, تو وہ اتنا نیک شریف نہیں ہے جو بڑے آرام سے چلا جائے. آپ کہیں آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں دن بھر کسٹمر, وہ کہا بھائی نکال یار بعد میں دیکھیں گے, یار دے بھائی, وہ کھڑا ہو جائے گا سر پہ, پھر دوسرا آئے گا, تیسرا آئے گا, تو جان چھڑانے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بھائی چینج نہیں. تو یہ ٹوپیاں آپ دعوت میں بھی کرا سکتے ہیں. آپ بولیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک خطرناک بیماری ہو گئی ہے, اگرچہ نہیں ہوئی ابھی, لیکن وہ بیماری ظاہر ہے ہونے والی ہے نا, جو سب کو ہو رہی ہے. شوگر سب کو ہے, بلڈ پریشر ہر دوسرے آدمی کو ہو رہا ہے, ہر دوسرے آدمی کو دل کی بیماریاں لاحق ہو رہی ہے, موٹاپا ہر دوسرے آدمی کو ہو رہا ہے, تو ہر 40 سال کے بعد سبھی بیمار بنے ہوئے ہیں. تو مجھے ایک بہت خطرناک علامتیں ظاہر ہونا, ایسا سچویشن بنا کے پیش کریں. اور مجھے کہا ہے حکیم صاحب نے یا ڈاکٹر صاحب نے کہ بھائی دعوتوں کا کھانا, بولو بھائی, نہیں کھانا. بولا ہے کہ بس خودکشی کا گناہ ہوگا, تھوڑا سا لگاؤ مسالہ. تو وہ پتا آگے کیا کہے گا؟ ابے یہ پرہیز وریز کچھ نہیں ہے یار, تم جب تک ان ڈاکٹروں حکیموں کے چکر میں پڑے رہو گے نا, تمہارا یہی مسئلے ہیں. وہ دیکھو اتنا کھاتا ہے اسے کچھ نہیں ہوا, وہ دیکھو اتنا کھاتا ہے. تو آپ اس کو بولو وہ دیکھو کھایا تھا مر گیا. بچنے والے کم ہیں, مرنے والے زیادہ ہیں. تو آپ اس کو بولیں کہ بھائی میرے ساتھ مجھے پتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا, لیکن مجھے ساتھ ہو رہا ہے, میں جب کھاتا ہوں تو میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. ایسے کچھ کریں, وہ تو آپ کو فطرت خود سمجھا دے گی کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے. جائیں ضرور ایسے قریبی رشتہ داروں کی دعوت میں, کیونکہ پھر قطع رحمی یہ بہت بڑا جرم ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ کھانا گھر میں اپنا جو تمیز والا کھانا ہے, جو انسانوں کے کھانے کی چیزیں ہیں وہ کھائیں, اور آپ دعوت میں پھر چلے جائیں. اور ایک طریقہ جو مجھے بھی تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آیا ہے کہ بہت زیادہ اصرار کریں نا تو چھوٹا سا نوالا بنائے. میں ایسے کرتا ہوں دعوت میں, اتنا سا نوالا بنایا, یوں کر کے ہلکا سا ڈبو کے آدھا گھنٹہ اسی کو چباتے رہے, وہ سمجھتا ہے کہ کھا رہے ہیں. اور 2 آدمی ایک پلیٹ میں شریک ہو جائیں, یار تم بھی میرے ساتھ ہی آ جاؤ, تاکہ یہ نہ پتا چلے کہ آپ نے کتنا کھائے. اور ان کو یہ نہ بتائیں کہ میں کھا کے آیا ہوں, ان کو بتائیں کہ بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے. تو اس طرح سے ٹوپیاں کرائیں گے تو انشاءاللہ ہنسی خوشی زندگی گزر جائے گی. اور ورنہ بڑا مسئلہ ہے بھائی, آپ پبلک کو خوش کرنے میں لگے رہے, کسی نہ دین کے کسی کام کا رہتا ہے نہ دنیا کے کسی کا.